اسی طرح اگر خالق کی بارگاہ میں تو جا تو روک کر اپنے مالک سے بات منوا۔ اگر خدا تیری کوئی دعا قبول نہیں کر رہا، اگر خدا تجھ کو کوئی عطا نہیں کر رہا، تو مانگ رہا ہے، کتنی دعائیں ہم میں سے ایسی ہیں کہ قبول نہیں ہوتی، انسان مانگتا رہتا ہے، کر کے اپنے دل کو نرم کریں۔ مولا فرماتے ہیں خدا تیری دعا قبول کرے گا۔ تو بس دوستوں کوشش کریں خدا کی بارگاہ میں جب وقت بی بی روتی ہوئی واپس نہ لوٹی، بی بی تو پھر بھی خوش نصیب تھی نا، بے شک بی بی کے بھائی نہ تھے، لیکن جب دربار سے گھر واپس تو آئی تھی نا، بی بی کو بازاروں میں نہ لے جایا گیا، پھر بی بی کو بازاروں میں پھرایا تو نہ گیا، بی بی کے ہاتھوں میں رسن تو نہیں ڈالے گئے۔ میری آقا زادی کے، میں کہوں گا میری آقا زادی آپ خوش نصیب ہیں، لیکن کاش آپ ہوتی شام غریبہ کربلا، آ کر اپنی بیٹیوں کا حال دیکھتی، آ کر اپنی لاڈلیوں کا حال دیکھتی، کس مشکل سے انہوں نے شام غریبہ گزاری۔ ہاں دادارو، شام غریبہ کے مصائب کو حکم ملا ہے، بڑے مشکل مصائب ہیں۔ میں نے معذرت کی تھی کہ عموماً یہ مصائب اچھے لگتے ہیں شام غریبہ کو ہی پڑھنا، لیکن کیونکہ حکم ملا ہے، ایک بچی کی شفا یابی شرط بطول بہت زیادہ مریض ہے، اس کے والد نے پاکستان سے کہا ہے اور کہا ہے کہ بی بی کے حرم میں شام غریبہ کا مصائب پڑھ کر میری بیٹی کے لیے دعا کی جائے۔ بس عزادارو، شام غریبہ کا میں کیا مصائب پڑھوں، میں کیا بیان کروں شام غریبہ کو۔ عزادارو آؤ بیویوں سے پوچھتے ہیں شام غریبہ کیسی گزری۔ استاد العلماء قبلہ علامہ یار شاہ نجفی صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے غلط پڑھتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شام کو لوٹی گئی میری آقا زادیاں، نہیں، وہ فرمایا کرتے ادھر سے 13ویں ضرب کا چلنا تھا، ادھر سے آواز گونجی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اجرکم اللہ دادارو۔ ہاں دادارو، ان لعینوں نے لوٹنا شروع کیا۔ بی بی ام کلثوم بھی روایت ملتی ہے اور بی بی جناب فاطمہ کبریٰ کی روایت بھی ملتی ہے، دونوں روایتوں میں نام یہ آئے ہیں۔ بی بی روایت کرتی ہیں کہ جب یہ منحوس صدا گونجی، ہم کو فکر تھی پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، پتہ نہیں اب ہم نانا کی نگری میں لے کر جائیں گے، پتہ نہیں بابا علی کے پاس نجف لے کر جائیں گے۔ بی بی جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں میں ابھی خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ایک ہوتا لوٹنے والا کوئی ایک ہوتا۔ ان لعینوں نے چاروں طرف سے آگ لگائی، عزادارو آگ کا لگنا تھا، ایسے باہر آئی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے زمین میں بکھر جائے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، بس عزادارو آگ لگ چکی، چادریں چھن چکی، بس نہیں پڑتا کیسے چادریں اتاری گئیں، چادریں چھن چکی۔ بی بی روایت کرتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھی، میں فاطمہ کبریٰ کے پاس گئی، منہ کے بل زمین پہ گری ہوئی تھی، میں نے کہا او میرا بیٹا اٹھ، آنکھیں کھول، پھوپھی تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی رو کر فرماتی پھوپھی اماں اگر کوئی چادر کا ٹکڑا ہے تو دے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ میری آقا زادی رو کر فرماتی ہیں امتوں کے مثلوں کے، اور بیٹا تیری پھوپھی کی بھی چادر لوٹ کے ظالم لے گیا، تیری پھوپھی کی بھی چادر لوٹ کے ظالم لے گیا۔ عزادارو بس آخری جملے، ان لعینوں نے لوٹ لیا، اب کیا، اب بیبیاں وہاں پر آئیں جہاں پر مولا سید الساجدین تھے۔ عزادارو میں نہیں بیان کر سکتا مولا علی نے کب منصب امامت سنبھالا، پہلا مسئلہ پوچھنے والا کون تھا، مولا حسن مجتبیٰ منصب امامت پہ کب آئے، کس نے پہلا مسئلہ پوچھا، مولا حسین سے پہلا مسئلہ پوچھنے والا کون تھا، لیکن عزادارو بتا سکتا ہوں سید الساجدین نے 10 محرم کو جب منصب امامت سنبھالا، پہلا مسئلہ پوچھنے والا کوئی مرد نہیں مستور تھی، اپنی پھوپھی تھی۔ رو کر کہتی ہو سید سجاد بیٹا اور ذرا آنکھیں کھول، دیکھ تیری پھوپھیاں لوٹی گئی ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ خیموں میں جل کے مر جائیں یہ خیموں سے چلی جائیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہاں پر علماء فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ بی بی نے یہ مسئلہ کیوں پوچھا، بی بی خود عالمہ غیر معلمہ تھی،
خود علی کی بیٹی تھی، زہرا کی لاڈلی تھی، کیوں مسئلہ پوچھا؟ بی بی کو معلوم تھا کہ جل کر مر جانا حرام ہے، پھر کیوں پوچھا ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے میری آقا زادی نے یہ مسئلہ پوچھا کیونکہ علی کی بیٹی کے لیے جل کے مر جانا آسان تھا، بن چادر خیموں سے باہر جانا مشکل تھا، اس لیے پوچھا۔ زمانے کا امام ہے، ہو سکتا ہے ایسے کہہ دے ابھی بھی تو جل کے مر جا، میرے لیے جل کے مرنا آسان، بغیر چادر بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزارو سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دیکھو۔ بس آخری جملہ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، میں نے جلتے خیموں کے پاس ایک بی بی کو دیکھا، وہ کہتا ہے اب بی بی خیمے کے نزدیک جاتی، آگ مجبور کرتی، پھر پیچھے آ جاتی، پھر تو قدم اٹھاتی، پھر پیچھے آ جاتی۔ حمید کہتا ہے او بی بی کوئی خیمے میں قیمتی چیز رہ گئی ہے کیا؟ جل کے مر جائے گی، کیوں آگ کے نزدیک جاتی ہے؟ حمید ابن مسلم سے میری آقا زادی نے کہا او حمید تجھے کیا معلوم ہے اندر کیا چھوڑ کر آئی ہوں؟ عزیزارو حمید ابن مسلم کہتا ہے پھر اس بی بی نے خود کو آگ کے حوالے کیا، اندر خیموں میں جا گئی۔ عزیزارو حمید کہتا تھا گئی تھی تو خالی تھی، لیکن جب واپس آئی ہے خود اکیلی نہیں آئی، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر پہ سید سجاد کو اٹھایا ہوا تھا۔ عزیزارو رخ کر لیا کربلا کی طرف، رو کر کہا او بھیا حسین 3 دن کا پیاسا ہو کر اکبر کا لاشا اٹھانا آسان، او بھیا حسین بھیا مروا کر بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے جلتے خیموں سے اور سجاد بچانا بڑا مشکل، اب بھیا میں تیرا سجاد بچائی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بارك فاطمة وحبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ میرے مالک و خالق ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اس عبادت میں عمدن یا سہون کوئی غلطی ہوئی ہے اس سے درگزر فرما، اور پروردگارا اس عبادت کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد جو ثواب حاصل ہو اس کے صدقے میرے مالک و خالق اس بچی عشرت بطول کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، میرے مالک و خالق اس کے والدین کو بچے کی خوشیاں نصیب فرما، پروردگارہ اس کے والدین پریشان ہیں، آل محمد کی پریشانیوں کا صدقہ، مصیبتوں کا صدقہ، پروردگارہ اس پریشانی سے پروردگارہ ان کو چھٹکارا عطا فرما، میرے مالک خالق ان کی رزق کے حلال میں برکت عطا فرما، اس مجلس کا ثواب ہم سب کے مرحومین کی روحوں کو احسان فرما، ان کی کبائر و صغائر معاف فرما، حسنین کی پاک امہ کی شفاعت نصیب فرما، میرے مالک خالق پروردگارہ شعبہ اراکین مسئول محترم کے ناظم انقلابی صاحب ان کی یتیم جو ہے پروردگارہ جو اس سردی میں بھی اتنی زحمت کر رہے ہیں، میرے مالک خالق ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کو ان کو قوت بازو بننے کی توفیق عطا فرما، قائد ملت جعفریہ کا پروردگارہ سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، برادران میں سے جو تشریف رکھتے ہیں جو حاجات لے کر آئے ہیں میرے مالک خالق شرعیہ والی مستجاب فرما، پروردگارہ بی بی رباب گجڑی گود کا صدقہ جو جمعی مومنات بے اولاد ہیں بے لخت برادر عسکری صاحب پروردگارہ ہم سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، میرے مالک خالق پاکستان کی خود حفاظت فرما، امن و امان کی بحالی فرما، پروردگارہ دہشت گرد بزرگ امریکہ اسرائیل آل سعود